فلم کی شروعات میں فلم کے ہیرو اوپن ہائمر کے خلاف انکوائری چل رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف لیو سٹراس جو امریکہ کے کامن سیکرٹری بن سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی ملاقات پہلی بار اوپن ہائمر سے ہوئی۔ وہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اوپن ہائمر نے جرمنی میں فزکس کی اسٹڈی کی جہاں ان کو پتہ چلا کہ وہ فزکس کے استاد بن گئے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب اوپن ہائمر جرمنی میں کوانٹم تھیوری پر پڑھا رہے تھے۔ سالوں اسٹڈی کرنے کے بعد اوپن ہائمر کو پتہ چلا کہ وہ فزکس کے ماہر بن گئے ہیں، اس لیے وہ جاب اپلائی کرنے لگے۔ ان کو نیدرلینڈ میں ایک لیکچرر کی جاب ملی۔ اس دوران ان کی ملاقات اسحاق سے ہوئی جو اوپن ہائمر کو جرمنی کے مشہور فزکس جاننے والے ہائزنبرگ سے ملواتے ہیں۔ سال 1927 میں اوپن ہائمر کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی جس کے بعد وہ یونیورسٹی آف امریکہ میں فزکس کے لیکچرر بنے۔ اوپن ہائمر موسٹلی سٹار کے اوپر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں جو وہ سائنسدانوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ کافی ریسرچ کے بعد ان کو پتہ چلا جب ایک سٹار مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈسکوری کرتے ہوئے بلیک ہول کی طرف بھی گئے۔ اسی سب کے دوران ان کے دماغ میں ایٹم بم بنانے کا کام بھی چل رہا تھا۔ اوپن ہائمر کی لائف کے بارے میں بتاؤں تو ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام کیتھرین بھی تھا جس کو وہ پیار سے کٹی بلاتے تھے۔ اوپن ہائمر کا ایک افیئر بھی چل رہا تھا۔ اس سب کے بعد اوپن ہائمر اپنی ریسرچ میں آگے بڑھتا ہے۔ اس دوران اس کو ڈیفیوژن کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگنے لگا۔ اس بات کی اس کو سمجھ آتی ہے کہ تھیوری اور پریکٹس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو کام تھیوری سے سمجھ نہیں آتا وہ پریکٹس سے ہو جاتا ہے۔ اسی سب کے آس پاس اس کے پاس نیوز آتی ہے کہ ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس سب کے بعد اس کے دماغ میں کافی کچھ چل رہا تھا۔ پھر وہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ ایٹم بم بنائے گا ہی بنائے گا۔ اس کے بعد مینہٹن پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو 2 لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ ملکوں نے فنڈنگ کی تھی ایٹم بم بنانے کے لیے۔ پھر اوپن ہائمر ریڈی ہوتا ہے اس پروجیکٹ کے لیے۔ لوس ایٹموس ایک جگہ ہے جہاں اوپن ہائمر دوسرے سائنسدانوں کو بلاتا ہے اور اس پروجیکٹ پر کام کرنے لگتا ہے۔ اس دوران انہیں 2 سال لگے اور تقریباً $2 ارب بھی اسی پروجیکٹ پر لگے۔ اب وہ بم مکمل طور پر بن چکا تھا۔ پھر اس بم کو جاپان کی طرف روانہ کر دیا جو ورلڈ وار 2 میں تباہی ثابت ہوا۔ پھر اس پر اوپن ہائمر بہت زیادہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے 2 لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی اور اس کے دوسری ہی طرف وہاں USA کے سب لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور دوسری طرف اس سے سب لوگ خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ پریزیڈنٹ بھی، لیکن وہ اپنے کام سے خود خوش نہیں ہوتا۔ اس سب کے بعد USA کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے ہائیڈروجن بم دوبارہ بنائیں۔ اوپن ہائمر کو وہاں پر احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ بم بنانا شروع کر ہی دیا تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی، انسانیت نام کی چیز کوئی باقی نہیں رہے گی۔ پھر وہ ان پروجیکٹ پر کام کرنا بند کرتا ہے اور سب لوگوں کو منع کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ بم تباہی ہی ہے۔ USA اس کو بم بنانے کو کہتی ہے مگر وہ منع کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے USA کو لگتا ہے کہ یہ کسی کا ایجنٹ بن گیا ہے۔ اب سے 6 سال پہلے اوپن ہائمر ایک میٹنگ میں لیوس سٹراس کی بےعزتی کر دیتا ہے اور وہاں پر لیوس اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر لیوس اوپن ہائمر کا دشمن بن جاتا ہے اور اپنی دشمنی کی کسر اب نکال رہا ہوتا ہے۔ اوپن ہائمر پر ایک جھوٹا کیس شروع ہو جاتا ہے اور لیوس اس کیس کو پروف کرتا ہے کہ اوپن ہائمر سچ میں ایک ایجنٹ ہے۔ پھر سب اوپن ہائمر کو پھنسانے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اس کے دوست اس کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اوپن ہائمر کو پھنسانے میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح اوپن ہائمر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ کافی عرصے سے اوپن ہائمر کی لائف اس سب میں گزر رہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد اوپن ہائمر کا ایک وکیل آتا ہے اور وہ لیوس سٹراس کے سب راز کھول دیتا ہے اور وہ سب جو لیوس اوپن ہائمر کے خلاف تھے۔ پھر گورنمنٹ اور عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اوپن ہائمر ایک ایجنٹ نہیں۔ یوں فلم ختم ہونے ہی لگتی ہے لیکن فلم کے آخر میں اوپن ہائمر اور آئنسٹائن کی کنورسیشن دکھاتے ہیں جس کنورسیشن سے لیوس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں مگر دونوں بم کے بارے میں عام سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لیوس کو بھی غلط فہمی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر فلم ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں ہمارے نئے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔